ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ دلی کی ایک اور تاریخی اور پرانی مسجد کے کیمپس کو، اس کے پورے احاطہ کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں 30 سے زیادہ بلڈوزر کے ذریعے کارروائی کی گئی۔ پورے علاقہ کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا اور اب مسلم نوجوانوں کی گرفتاری بھی ہو رہی ہے۔ ان پر الزام لگایا گیا پولیس پر پتھراؤ کرنے کا، پولیس پر اٹیک کرنے کا، اور اب گرفتاری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پہچان کی جا رہی ہے اور یہ پورا علاقہ ہے پرانی دلی کے ترکمان گیٹ کے علاقے کا۔ ترکمان گیٹ ایک تاریخی گیٹ ہے، مغل دور کا بنا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک پرانی مسجد ہے جس کو درگاہ فیض الہی مسجد کہا جاتا ہے، اور تقریباً 250 سال پرانی مسجد ہے۔ یہ مسجد اس وقت سے وہاں پر موجود ہے جب وہاں پر رام لیلا گراؤنڈ نہیں تھا یا کوئی دوسری عمارت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ لیکن اب الزام یہ لگا دیا گیا کہ جو مسجد ہے اور مسجد کا جو کیمپس ہے، مسجد کے کیمپس میں، مسجد کے احاطے میں ایک شادی ہال بنا ہوا تھا، ایک ڈسپنسری بنی ہوئی تھی، کچھ دوسری چیزیں تھیں۔ اب یہ دعویٰ شروع کر دیا گیا کہ مسجد کا جو پورا کیمپس ہے یہ انلیگل انکروچمنٹ ہے، غیر قانونی قبضہ ہے، رام لیلا گراؤنڈ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اس لیے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک سنستھا نے عدالت میں پٹیشن دائر کیا اور پھر عدالت نے سیدھے اس کو انلیگل انکروچمنٹ قرار دے کر وہاں سے ہٹانے کا آدیش دے دیا۔ جب مسجد کمیٹی کو خبر ملتی ہے، مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے، مسلمانوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اسٹے کی مانگ کی اور پورا پروف پیش کیا، ثبوت پیش کیا۔ دوسری طرف ایم سی ڈی سے کہا گیا کہ اگر ایم سی ڈی کا دعویٰ ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی جائیداد ہے، وہ پروف پیش کرے۔ ایم سی ڈی کوئی بھی پروف پیش نہیں کر سکی۔ عدالت میں کل یعنی 6 جنوری کو سنوائی ہوئی، اور 6 جنوری کی سنوائی میں عدالت نے سنوائی کے لیے اگلی تاریخ طے کر دی کہ اب اپریل کے مہینے میں اس پر سنوائی ہوگی، اور مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا، مسجد کمیٹی کو انتظام ہو گیا کہ اب اپریل میں اس پر سنوائی ہوگی۔ فی الحال بلڈوزر کی کارروائی کا جو ڈر لگ رہا تھا، جو اندیشہ تھا، جو خوف تھا، وہ خوف اب ٹل گیا ہے، خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن رات کے اندھیرے میں 30 سے زیادہ بلڈوزر لے کر پولیس وہاں پر پہنچتی ہے، ایم سی ڈی کی ٹیم پہنچتی ہے، پورے علاقہ کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور بلڈوزر کی کارروائی شروع کر دی جاتی ہے۔ مسلمان وہاں پر پہنچتے ہیں روکنے کے لیے، وہ احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن کسی کو وہاں پہنچنے نہیں دیا جاتا ہے۔ مسلمان اگر وہاں اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پولیس ان پر لاٹھی چارج کر رہی ہے، پولیس ان پر آنسو گیس کے گولے داغ رہی ہے۔ اور پولیس ان مسلم نوجوانوں کو بار بار مائک سے اعلان کر کے سمجھا رہی ہے، مسجد درگاہ فیض الہی کو بلڈوز نہیں کیا جا رہا ہے، مسجد جوں کی توں برقرار ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلہ پر مسجد کے آس پاس جو انلیگل انکروچمنٹ ہے اس کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ لوگ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ پلیز آپ سے بار بار جو ہے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے، آپ سے شانتی پوروک یہاں سے اس جگہ کو خالی کیجیے۔ اب 5 منٹ کے اندر اس جگہ کو خالی کیجیے۔ تو آپ نے سنا، پولیس اس طرح کا اعلان کرتی رہی، لیکن مسلمانوں کو پتا تھا کہ جو بلڈوزر کی کارروائی کی جا رہی ہے، جس علاقے کو، جس حصے کو توڑا جا رہا ہے، وہ مسجد کا ہی پارٹ ہے، وہ انلیگل انکروچمنٹ نہیں ہے، غیر قانونی قبضہ نہیں ہے۔ اور ابھی ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں سنایا، ہائی کورٹ سے اسٹے کا بھی فیصلہ نہیں آیا، لیکن ہائی کورٹ نے اگلی سنوائی کی تاریخ طے کی تھی اپریل 2026 کی، اور ایم سی ڈی کو نوٹس ایشو کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مسجد کمیٹی کو نوٹس ایشو کیا گیا تھا، ایل این ڈی او ڈپارٹمنٹ کو نوٹس ایشو کیا گیا تھا، اور مسلمانوں کو بھروسہ تھا کہ اب اپریل کے مہینے میں سنوائی ہوگی۔ ادھر جب ہائی کورٹ سے فوری طور پر اسٹے کا آرڈر نہیں مل سکا تو مسجد کمیٹی پلاننگ کر رہی تھی، منصوبہ بنا رہی تھی سپریم کورٹ جانے کا، وہاں اسٹے آرڈر لینے کا، لیکن راتوں رات ہی ایم سی ڈی نے بلڈوزر کے ذریعے پورے کیمپس کو توڑ دیا اور اب وہاں سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔
اور وہاں لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ پورا معاملہ کیا ہے آگے تفصیل سے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ مسلم رہنماؤں کا اس پر رد عمل کیا آ رہا ہے اور میڈیا میں کیا کچھ چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ جو علاقہ ہے جہاں پر مسجد درگاہ فیض الہی ترکمان گیٹ پر ہے، ترکمان گیٹ کا یہ جو ایریا ہے جامع مسجد سے بھی نزدیک ہے، اور وہیں پر رام لیلا میدان ہے جو دلی کا سب سے بڑا میدان کہا جاتا ہے، اور دلی کی کوئی بھی پولیٹیکل ریلی ہوتی ہے تو وہ رام لیلا گراؤنڈ میں ہوتی ہے۔ ملی تنظیموں کے بھی کئی بڑے بڑے پروگرام رام لیلا میدان میں ہوتے ہیں، خاص طور پر جمعیت اکثر اپنا پروگرام وہاں پر کرتی ہے۔ اور بالکل رام لیلا گراؤنڈ کے بعد نئی دلی ریلوے اسٹیشن آ جاتا ہے، ادھر وہیں پر جی بی پنتھ ہے، LNG اور دوسری عمارتیں ہیں، تو بالکل سینٹر علاقہ میں ہے یہ رام لیلا میدان، اور وہیں پر ترکمان گیٹ ہے۔ اب ترکمان گیٹ کے پاس دلی حج ہاؤس بھی ہے، وہیں پر رضیہ سلطانہ کی قبر بھی موجود ہے، اور رام لیلا گراؤنڈ سے متصل درگاہ فیض الہی ہے، وہاں درگاہ ہے، ایک مسجد ہے، ایک شادی ہال بنا ہوا ہے، ایک ڈسپنسری ہے، اور یہ جو پوری پراپرٹی ہے یہ وقف بورڈ کے تحت آتی ہے۔ وقف بورڈ کی جو دلی کی 123 پراپرٹی ہے جس پر حکومت کی نظر ہے، اس میں بھی یہ پراپرٹی لسٹڈ ہے، اور یہ مسجد کے اندر ہے، مسجد کے زیر انتظام یہ تمام پراپرٹی ہے۔ اب MCD نے ابھی تک کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اس کی پراپرٹی ہے یا جائیداد ہے۔ نومبر 2025 میں اچانک سیو انڈیا فاؤنڈیشن نام کی ایک آرگنائزیشن نے دلی ہائی کورٹ میں جا کر پٹیشن دائر کر دیا کہ مسجد کے آس پاس کی جو جگہ ہے وہ اللیگل انکروچمنٹ ہے، اور وہاں پر مسجد کا قبضہ ہے جس قبضے کو ہٹایا جائے۔ اور دلی ہائی کورٹ نے سیو انڈیا فاؤنڈیشن کی سنوائی کی عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے MCD کو آرڈر کر دیا، یہ فیصلہ دے دیا MCD کو کہ یہ جو اللیگل انکروچمنٹ ہے درگاہ فیض الہی کیمپس میں، اس کو اگلے 3 مہینہ میں ہٹا دیا جائے۔ دلی ہائی کورٹ نے مسجد کمیٹی کے موقف کو سننے کی زحمت گوارا نہیں کی، ان کو اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں دیا گیا، بلکہ سیدھے دلی ہائی کورٹ نے MCD کو آرڈر دے دیا کہ وہ اللیگل انکروچمنٹ کو ہٹائے۔ اس کے بعد جب 22 دسمبر 2025 کو MCD نے مسجد کمیٹی کو نوٹس ایشو کیا کہ مسجد کے علاوہ جتنی وہاں پر جگہ ہے وہ سب اللیگل انکروچمنٹ ہے، وہ سب مسجد کی جگہ نہیں بلکہ سرکاری زمین ہے، رام لیلا میدان کی جگہ ہے، اس لیے مسجد ان علاقوں کا قبضہ خالی کر دے اور اس کا استعمال نہ کرے۔ جب مسجد کمیٹی کو یہ خبر ملتی ہے MCD کی نوٹس کے ذریعے، اس کے بعد مسجد کمیٹی نے سیدھے دلی ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، اور پٹیشن دائر کر کے مطالبہ کیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ مسجد کی جگہ ہے، وقف بورڈ کی جگہ ہے اور سرکاری جگہ نہیں ہے۔ مسجد کمیٹی نے باضابطہ کورٹ میں پروف بھی پیش کیا اور بتایا کہ 1940 کا وقف ڈیڈ موجود ہے جس میں باضابطہ اس بات کی صراحت ہے کہ یہ جگہ وقف کی پراپرٹی ہے، سرکاری جگہ نہیں ہے، نہ ہی رام لیلا میدان کی جگہ ہے۔ لیکن اس کے خلاف MCD نے دلی ہائی کورٹ میں کہا کہ یہ سرکاری زمین ہے، رام لیلا گراؤنڈ کی جگہ ہے، لیکن مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ہم نے 1940 کا وقف ڈیڈ پیش کیا دلی ہائی کورٹ میں اور بتایا ہمارے پاس ثبوت ہے، ہمارے پاس پروف ہے، لیکن MCD نے کوئی ایسا ثبوت بھی پیش نہیں کیا دلی ہائی کورٹ میں کہ یہ جگہ سرکاری کیسے ہے، کب سے سرکار کے پاس ہے۔ صرف یہ کہنا کہ سرکاری جگہ ہے اور ہم سرکاری باڈی ہیں تو جگہ ہماری ہوگی، دوسرے کی ثبوت کی کوئی ویلو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سال 2026 میں 4 جنوری کو MCD نے آ کر کے اس پورے علاقے کا سروے کیا۔ سروے کے دوران مسجد کی ٹیم بھی تھی، اور سروے میں MCD کے افسران نے باضابطہ نشان زد کر دیا کہ فلاں فلاں علاقہ اور فلاں فلاں ایریا اللیگل انکروچمنٹ ہے، غیر قانونی قبضہ ہے اور اس کو ڈیمولش کیا جائے گا۔ اور جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد فوراً ایک مرتبہ پھر ریٹ پٹیشن دائر کی گئی مسجد کمیٹی کی طرف سے دلی ہائی کورٹ میں، اور 6 جنوری کو یعنی کل ہی دلی ہائی کورٹ میں اس پٹیشن پر سنوائی ہوئی۔ مسجد کمیٹی کی انتظامیہ نے بھی پروف پیش کیا، ثبوت پیش کیا، 1940 کا جو وقف ڈیڈ ہے اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ادھر MCD نے اپنا وہی دعویٰ دہرایا کہ سرکاری جگہ ہے، سرکاری زمین ہے اور یہ جو پورا قبضہ ہے غیر قانونی ہے۔ اب سیو انڈیا فاؤنڈیشن کی طرف سے نومبر میں کورٹ میں جو دعویٰ کیا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسجد کے علاوہ
39,000 मुरब्बा मीटर का ये जो इलाका है इलीगल इंक्रोचमेंट है, गैर कानूनी कब्ज़ा है और रामलीला मैदान की जगह है और सिर्फ 195 एकड़ जगह ही मस्जिद की है, उसके अलावा पूरा इलीगल इंक्रोचमेंट है। मस्जिद कमेटी ने पूरा प्रूफ पेश कर दिया। अब कल यानी 6 जनवरी की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि अगली सुनवाई अप्रैल 2026 में होगी। जब ये फैसला आ जाता है, जब तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता है, तो मस्जिद कमेटी को ये लगता है कि अब बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि अगली सुनवाई अभी बाकी है। लेकिन ये खदशा भी बरकरार था कि कभी भी चोरी छुप के तोड़ा जा सकता है क्योंकि स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। तो मंसूबा था, प्लानिंग थी सुप्रीम कोर्ट जाने की, वहाँ से स्टे ऑर्डर लेने की, लेकिन इसी बीच में 6-7 जनवरी की रात में एमसीडी बुलडोज़र लेकर पहुँचती है और उस पूरे कैंपस को तोड़ना शुरू कर देती है। और मस्जिद के अलावा जितनी जगह थी, खा शादी हॉल हो, डिस्पेंसरी हो या दूसरी चीज़ें हो, उन तमाम को अब बुलडोज़ कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो सीधा सीधा मामला है वो ये है कि मस्जिद कमेटी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका नहीं दिया गया। एमसीडी को आखिर इतनी जल्दी क्या थी? अगर एमसीडी को लग रहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद को डेमोलिश करने का ऑर्डर दिया है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी एमसीडी 2-4 रोज़ इंतज़ार कर सकती थी, कुछ दिन वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल कर सकती थी। लेकिन एमसीडी की पूरी प्लानिंग ये थी कि इसको तोड़ना है, मुसलमानों को अपनी बात रखने का मौका नहीं देना है। जबकि मस्जिद कमेटी के जो मुतवल्ली हैं जावेद खान और दूसरे लोग, उनकी तरफ से बार बार कहा गया कि वो अदालत में इंसाफ चाहते हैं, वो सड़क पर इंसाफ नहीं चाहते। उनकी ख्वाहिश बस इतनी है कि उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, लेकिन इनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि जब हम बुलडोज़र की कार्रवाई कर रहे थे और हम समझा रहे थे कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर अमल हो रहा है, उस दौरान हम पर पथराव किया गया, हमें निशाना बनाया गया और अब ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होगी। 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 15-20 को डिटेन भी किया है। पुलिस का कहना है उनके पास कैमरे मौजूद थे, हिडन कैमरे लगे हुए थे, जिसमें उन तमाम चेहरों की और नौजवानों की शनाख्त हो गई है कि किन किन लोगों ने और कहां कहां हमला किया, किस तरह अटैक किया, किस तरह पुलिस को निशाना बनाया। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे, पुलिस ने भी कार्रवाई की और सवाल पुलिस एक्शन पर है कि आखिर पुलिस को रात की तारीकी में ठंड के मौसम में आकर बुलडोज़र कार्रवाई करने की ज़रूरत क्या थी? अगर हाई कोर्ट का फैसला है तो दिन में भी पुलिस ऐसा कर सकती थी, लेकिन हाई कोर्ट ने तो डेट को आगे बढ़ा दिया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो पूरी कार्रवाई है एमसीडी की, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। जब मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, उसके बाद एमसीडी का वहाँ पर बुलडोज़र लेकर पहुँचना, उसको तोड़ना और उसकी वजह से माहौल ख़राब हुआ। वफ़ की ये जो प्रॉपर्टी है 123 प्रॉपर्टी में शामिल है जिस पर सरकार की नज़र है। ये पूरी 123 प्रॉपर्टी वफ़ की प्रॉपर्टी है, सरकारी ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है, ना एमसीडी के पास सबूत है। इसी तरह कांग्रेस में माइनॉरिटी अफेयर्स के चेयरमैन और राज्यसभा एमपी इमरान प्रताप गढ़ी ने भी मजबूती के साथ आवाज़ उठाई। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, तुर्कमान गेट की मस्जिद फैज़ इलाही का मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है। उसके बावजूद एमसीडी और दिल्ली हुकूमत ने जिस अंदाज में आधी रात को भारी नफरी के साथ इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर बुलडोज़र चलाया, वो इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। ऐसा महसूस होता है कि ये हुकूमत मुसलमानों को हरासा करने यानी डराने के मौक़े तलाश करती रहती है और बाद में मीडिया के ज़रिए ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली गई हो। मसाजिद, दरगाहों और मुसलमानों के घरों को निशाना बनाने वाली ऐसी कार्रवाइयों के ज़रिए एक पूरे माशरे के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो न सिर्फ मुल्क के आईन बल्कि उसकी बुनियादी रूह के भी सरासर खिलाफ है। इमरान प्रताप गढ़ी ने अपने एक्स पर देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा, जनाब वज़ीर आज़म, आपकी नाक के नीचे दिल्ली में जो कुछ हो रहा है
کیا وہ واقعی درست اور انصاف پر مبنی ہے؟ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نیشنل اسپوک پرسن ہیں سید عاصم وقار، انہوں نے بھی ملت ٹائمز کو اپنی ایک ویڈیو بھیجی جس میں انہوں نے اس پورے معاملے پر آواز اٹھائی، اور ان کا کہنا ہے ملک میں مختلف جگہوں پر مندر بنا دی گئی ہے، مختلف جگہوں پر ان لوگوں نے پوجا پاٹ کے لیے قبضہ کر رکھا ہے، کبھی اس کو اللیگل انکروچمنٹ نہیں بتایا جاتا، کبھی وہاں بلڈوزر کی کارروائی نہیں ہوتی، صرف مسجد یا مسجد سے متصل جگہوں کو ہی کیوں ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے؟ آپ سنیے۔ دلی میں ترکمان گیٹ کے سامنے جو مسجد کے آس پاس کا اتیکرمن تھا، اویدھ اتیکرمن، اس کو گرایا جا رہا ہے نیالے کے آدیش پر، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کے گرگے کے دوارا یہ افواہ پھیلائی گئی کہ مسجد کو دھوست کیا جا رہا ہے۔ اس کی جانچ ہونا چاہیے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں میں اس طرح کے اشتعال انگیزی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی بات کہ آپ کو پورے ہندوستان میں صرف وہ اتیکرمن دکھتے ہیں جو مسلمانوں کے جائیدادوں کے آس پاس ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں بہت سی ایسی جائیدادوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی عمارتوں، اپنی جائیدادوں کے باہر اویدھ نرماڑ کو بچانے کے لیے ان کے آگے مندروں کے نرماڑ کر دیے سرکاری زمینوں پر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مندر کے پیچھے رہیں گے تو سرکشت رہیں گے۔ پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنے اویدھ نرماڑ ایسے ہیں جو سڑکوں کے بیچوں بیچ کیے گئے ہیں۔ آپ مسجد کے آس پاس کے نرماڑ کی بات کرتے ہیں، لیکن سڑکوں کے بیچوں بیچ میں، فٹ پاتھوں پہ، پارک میں نہ جانے کتنے قبضے کر کے مندر بنائے گئے ہیں۔ کیا نیالے یا سرکار کی نظر ان پر نہیں پڑتی ہے؟ میں کئی بار اس بات کو اٹھا چکا ہوں، میں نے کئی بار اس بات کی مانگ کی ہے۔ اویدھ کیا ہوتا ہے؟ اویدھ نرماڑ، اویدھ نرماڑ وہ ہوتا ہے جو قانون کی مخالفت کر کے یا قانون کے ورد جا کر یا قانون سے بنا اجازت لیے بنایا جائے۔ وہ پولیس والے جو آج وہاں بلڈوزر لے کر اویدھ نرماڑ گرا رہے ہیں، میں ان پولیس والوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تھانوں میں جو مندر بنے ہوئے ہیں، کیا وہ قانون سے پرمیشن لے کے بنائے گئے ہیں؟ کیا بھارت کا سنویدھان کسی بھی دھرم کے دھرم استھل کو کسی تھانے میں یا کسی سرکاری کاریالے میں بنانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب قانون کے ورد کیا گیا سارے کام اویدھ ہیں، تو سرکار کی نظر اس پر کیوں نہیں ہے؟ میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سڑکوں پر نہ آئیں، پہلے بات کو سمجھیں اور اپنی لڑائی کو قانونی اور جائز طریقے سے لڑیں۔ جو لوگ بھی آپ کو سڑک پر اتارنا چاہتے ہیں، آپ کے بھوش کو، آپ کے بچوں کے بھوش کو خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے ان کی چال کو سمجھیے اور ان کی چال کو کامیاب نہ ہونے دیجیے۔ سب سے بڑا معاملہ ہے کہ ترکمان گیٹ جو بہت ہی حساس علاقہ ہے، اہم ترین علاقہ ہے، اس علاقے میں ایم سی ڈی رات کی تاریکی میں بلڈوزر کی کارروائی کرتی ہے جو افسوسناک ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں جو ماحول خراب ہوا، پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے، پھر پولیس پر پتھراؤ ہوا، اس کو کنڈم اب بی جے پی کے اتحادی بھی کرنے لگے ہیں۔ بی جے پی کے ساتھ الائنس میں جنتا دل یونائٹڈ ہے، اور جنتا دل یونائٹڈ کے سینئر لیڈر اور ایم ایل سی ڈاکٹر خالد انور نے بھی ایم سی ڈی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ ترکمان گیٹ کے علاقے میں جو کچھ ہوا اس کے لیے مکمل طور پر ایم سی ڈی ذمہ دار ہے۔ جب معاملہ عدالت میں زیر بحث ہے تو اتنی جلدی کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ آئی این ایس سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد انور نے کہا، ترکمان گیٹ کی مسجد فیض الہی کا معاملہ عدالت میں ابھی زیر بحث ہے۔ دلی کی ایم سی ڈی نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے اور جواب دہی کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ ہائی کورٹ نے اللیگل انکروچمنٹ ہٹانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے دلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی سنوائی کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ ایم سی ڈی اور ہائی کورٹ مشترکہ طور پر ایک سروے کریں گے اور اس کے بعد اللیگل انکروچمنٹ کو ہٹایا جائے گا۔ پھر اتنی جلد بازی کیوں کی گئی؟
نیت کیا تھی MCD کی؟ سماج کو تقسیم کرنا، مساجد کو گرا کر مسلمانوں کے حوصلے کو توڑنا، یہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دلی پولیس اور MCD پر پتھراؤ کیا وہ بھی غلط ہے، لیکن ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد میں جس طرح جلدی کا مظاہرہ کیا گیا، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ MCD نے جان بوجھ کر لوگوں کو غصہ دلایا، اشتعال دلایا، جس کے نتیجے میں پتھراؤ ہوا، اور اس کی ذمہ داری بھی MCD پر عائد ہوتی ہے۔ MCD رسپانسبل ہے وہاں ہونے والے پتھراؤ کے لیے، حالات کے خراب ہونے کے لیے۔ اور بھی لوگوں نے اس معاملے پر آواز اٹھائی، جیسے عمران مسعود سہارنپور سے کانگریس کے MP ہے۔ انہوں نے NI سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کا ایجنڈا ہے مسجدوں کو توڑنا، بلڈوزر کو چلانا اور مسلمانوں کے حوصلے کو توڑنا۔ جو پورا معاملہ ہے اس کی سچائی یہی ہے کہ مسلمانوں کے حوصلے کو پست کیا جائے، مسلمانوں کو کمزور کیا جائے اور مسلمانوں کو بتایا جائے کہ تمہاری مسجدیں، تمہاری درگاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ پولیس بار بار دعویٰ کر رہی ہے کہ مسجد کو توڑا نہیں گیا، لیکن مسجد کے آس پاس کی جو جگہ ہے وہ وقف کی پراپرٹی ہے، وقف کی جائیداد ہے، اور رام لیلا گراؤنڈ کی جگہ اس کو بتایا جا رہا ہے، جبکہ تاریخی سچائی یہ ہے کہ رام لیلا گراؤنڈ بعد میں بنا اور یہ مسجد 250 سال پرانی مسجد ہے۔ اور یہ جو شادی ہال اور ڈسپینسری جس کو بلڈوز کر دیا گیا، وہ دراصل پرانا قبرستان ہے، وہاں پر تدفین ہوتی تھی، بعد میں وہاں پر شادی ہال بنا، دوسری عمارتیں بنی، تو وہ وقف بورڈ کی جگہ ہے، اس کے مکمل طور پر ثبوت موجود ہے، اور 250-300 سالوں سے وہاں پر مسجد موجود ہے، وہ جگہ وقف کی پراپرٹی کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس لیے اس کو اللیگل انکروچمنٹ بتانا سراسر ناانصافی ہے، حقائق کے خلاف ہے۔ میں دیا سنگھ، پریزیڈنٹ آل انڈیا پیس مشن۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ ترکمان گیٹ کے پاس ایک مسجد میں رات کو 12 بجے وہاں پولیس نے اس مسجد کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی یا وہاں کیا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات اس دیش میں پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے آپسی تناؤ پیدا ہوتے ہیں اور اس سے بچنا چاہیے۔ میرا یہ کہنا ہے اور میں پولیس سے بھی اپیکشا کرتا ہوں کہ ایسے حالات سے کیا تناؤ اگر بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے کیا ہوں گے، ہم سب کو سمجھ کر آگے بات کرنی چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، جس پر اگر مقدمے چلے ہیں یا اس کے وہ بھی ہے اور اس کے اوپر اگر سٹے بھی لگا ہوا ہے، یہ تو بات الگ بات ہے، میں اس ایشو پر نہیں جانا چاہتا، پر جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں، اور جو میڈیا کی طرف سے جو سروس سامنے آ رہے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت دردناک حالات ہیں۔ ہمیں رات کو 12 بجے کہیں جا کے اگر ٹیک اوور کرنا ہی تھا تو دن میں بھی کیا جا سکتا تھا اور آپس سے سمجھوتے سے کیا جا سکتا تھا، آپ سے بات چیت کر کے کیا جا سکتا تھا، تو کسی کو کیا تکلیف تھی۔ بہت شکریہ۔ یہ کل رات جو ثانیہ ہوا ہے ترکمان گیٹ پر، یہ مکمل طور پہ غنڈہ گردی اور ڈکیتی ہے۔ اگر کوئی یہ مسجد جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ 123 پراپرٹی وقت پراپرٹیز کا ایک حصہ ہے، لیگل کیس ہے، مقدمے چل رہے ہیں، اس ابھی اسٹے ملا ہوا ہے۔ NDMC کو اگر چاہیے تھا، اگر وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی زمین تھی، تو دن کی روشنی میں آفس آورز میں ان کو آنا چاہیے تھا اور پھر یہ بات کرتے۔ رات میں یہ کون سا نظام ہے اور یہ کون سی حکومت ہے؟ ارے رات کو تو صرف ڈکیت نکلتے ہیں، ڈکیتی کی جاتی ہے۔ کیا ڈکیتی کرنے گئے تھے؟ اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کے نام لے رہے ہیں، اور اگر کوئی ممبر آف پارلیمنٹ وہاں جا کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مجرم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ ہندوستان کی راجدھانی میں سر عام رات کے 12 بجے تم ڈکیتی مارنے گئے تھے یا فیصلہ کرنے گئے تھے؟ دنیا میں کبھی کسی نے سنا ہے؟ بھائی صبح کے وقت آپ جاتے، اگر آپ کا کلیم تھا، جبکہ وقف بورڈ کے لوگ اور کمیٹی کے ممبران، مسجد کمیٹی کے ممبران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیگل کیس ہے، کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے، ابھی ٹائم تھا۔ اگر تم ایماندار تھے، آنیسٹ تھے، تو تمہیں صبح کے وقت جانا چاہیے تھا، کاغذات لے کے جانا چاہیے تھا۔ رات کے اتنی ٹھنڈ کے زمانے میں تم جب وہاں جاؤ گے تو قیاس تو ہوگا ہی، اور اس قیاس کو روکنے کے لیے اگر کوئی
पार्लियामेंट का मेंबर जाता है तो उसके खिलाफ टेलीविजन पे तमाशे करते हो, टेलीविजन में ये हंगामा दिखाना चाहते हो। कोई दिन छोड़ोगे जिस दिन तुम इस तरह की हरकतें न करो इस मुल्क में? ये मुल्क कहाँ खड़ा हो गया है? ये समझने की बात है। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो अदालत को पूछना चाहिए ये कौन सी टाइमिंग थी, रात के 12 बजे ये कौन सा अमल था जिसको तुम इम्प्लीमेंट करने गए थे। लेकिन अदालत तो पूछेगी नहीं, और हुकूमत इस बात पे तय है कि जब तक बंगाल का इलेक्शन नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली हर 6 महीने में कोई न कोई इलेक्शन होता है, तो ये सिलसिला बराबर चलता रहेगा। अभी मजलूमों को जेलों में बंद करेंगे और फिर उनके साथ जातियाँ करेंगे। मस्जिद तो अलग गई, मस्जिद का मसला तो अलग गया, दसियों घर जो हैं उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे, खाना बंद हो जाएगा। ये कब तक करोगे जुल्म इस तरह के? क्या चाहते हो भाई? इस मुल्क को क्या बनाना चाहते हो? अफसोसनाक खबर है ये। और टेलीविज़न वाले जिस तरह से ये बेहुदी दिखा रहे हैं, उनको ये भी तो पूछना चाहिए था कि तुम 12 बजे रात को क्यों गए थे। ये नहीं पूछोगे, सिर्फ ये कहोगे कि हाँ फला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चला गया था और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो मुसलमान था। बस लग जाओ उसकी जान के पीछे और पड़ जाओ उसके खिलाफ। अफसोसनाक बात है, क्या कहा जाए। बहुत अफसोस होता है अपने मुल्क के हालात को देखकर। ये मेरा मुल्क कहाँ जा रहा है हमें नहीं मालूम। आने वाली नस्लें क्या करेंगे इस मुल्क का? गिद्ध की तरह खा रहे हैं, रोज खाते जा रहे हैं अपनी ज़मीन को। अपने समाज में एक जहर फैला दिया है सब तरफ। अफसोसनाक पहलू है ये। और सच्चाई यह है कि इस देश में अब एक ट्रेंड चल पड़ा है। मुसलमानों की किसी भी मस्जिद पर इनको कब्ज़ा करना होता है या किसी भी वक्फ की जायदाद पर कब्ज़ा करने का मंसूबा होता है तो पहले एक थर्ड पार्टी के ज़रिए, किसी इंडिविजुअल के ज़रिए या किसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए या कभी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ज़रिए अदालत में मुकदमा दायर करवाया जाता है कि जाओ और कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दो कि वहाँ पर जो मस्जिद है उस मस्जिद के पास की जो जगह है वो इलीगल इंक्रोचमेंट है। कभी इनकी तरफ से ये पिटीशन दायर करवा दी जाती है कि जो मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर शिवलिंग पाया गया या वो मस्जिद फला मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अब इस तरह का फर्जी एक केस या एक फ़र्ज़ी पिटीशन अदालत में दायर कर दी जाती है और उसके बाद अदालत भी उस पर सुनवाई शुरू कर देती है। जबकि 1991 के वर्शिप एक्ट के मुताबिक इस तरह की किसी भी पिटीशन पर कोर्ट में सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन DY चंद्रचूड़ जो एक शोशा छोड़ कर गए, इस तरह की अर्ज़ी को एक्सेप्ट करने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू करवाया, तो उसका नतीजा यह है कि मुल्क की मुख्तलिफ़ मस्जिदों, दरगाहों या मजहबी मकामात के हवाले से अब लगातार कोर्ट में इस तरह की पिटीशन दायर करवाई जाती है। फिर अदालत उस पर सुनवाई करती है और अदालत मुतल्लिका अथॉरिटी को, डिपार्टमेंट को नोटिस इशू कर देती है कि वो सर्वे कराए, वो जायज़ा ले, और सर्वे होने के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ या प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट पेश कर दी जाती है और फिर डिमोलिश करने का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही के सिलसिले में भी यही हुआ। पूरी चालाकी के साथ, मनसूबाबंदी के साथ सेव इंडिया फाउंडेशन ने पिटीशन दायर किया, हाई कोर्ट ने सीरियस ले लिया, MCD को नोटिस इशू कर दिया, इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने का ऑर्डर जारी कर दिया और फिर मुसलमानों को, मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका दिए बगैर ही उसको तोड़ दिया गया। जो लोकल मुसलमान हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि मस्जिद 250-300 साल पुरानी है, रामलीला ग्राउंड बाद में बना है, वो शुरू से वहाँ पर मौजूद है। उन लोगों ने यह भी बताया कि 1976 में भी यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई थी, मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया था और एक मरतबा फिर हमारे इलाके में बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। 1976 में तुर्कमान गेट के इलाका को मुसलमानों से खाली करा लिया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया और कहा गया कि उनको कहीं और बसाया जाएगा, लेकिन वहाँ भी उनको जगह नहीं दी गई। और उस वक्त बुलडोज़र की कार्रवाई हुई थी, मुसलमानों के घरों को इस इलाका में तोड़ा गया था। संजय गांधी के आदेश पर उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था और वो मुसलमान आज भी याद करते हैं कि किस तरह
ان کے گھروں کو توڑا گیا, ان پر گولیاں چلائی گئی جب ان لوگوں نے ویرودھ کیا اور انہیں انصاف نہیں مل سکا. اور آج ایک مرتبہ پھر اسی علاقے میں بلڈوزر کی کارروائی کی گئی ہے. گودی میڈیا نے دیگر معاملوں کی طرح اس معاملے میں بھی, اس واقعے میں بھی ون سائیڈڈ اور یک طرفہ رپورٹنگ شروع کر دی ہے. گودی میڈیا نے ایک بار پھر مسلمانوں کو دنگائی بتانا شروع کر دیا ہے. ایم سی ڈی رات کی تاریکی میں جاتی ہے, پولیس کو لے کر کے جاتی ہے, مسلمانوں کو وہاں پہنچنے نہیں دیاتا, مسلمانوں کو کورٹ میں اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں دیاتا, اور اس کے بعد غصہ میں آ کر مسلمان وہاں پر پہنچتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں تو پولیس آنسو گیس کے گولے داغتی ہے, پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے, پولیس ان سب کو وہاں سے مار کر بھگاتی ہے, گلی گلی میں پولیس پہنچ جاتی ہے, ریپڈ ایکشن فورس کو لگا دیا جاتا ہے, کئی ساری نفری کو وہاں پر تعینات کر دیا جاتا ہے. لیکن گودی میڈیا کو یہ سب نظر نہیں آتا. گودی میڈیا صرف یک طرفہ طور پر یہ رپورٹ چلا رہی ہے کہ مسلمانوں نے ایک بار پھر پولیس پر پتھراؤ کیا, مسلمانوں نے ایک بار پھر ایم سی ڈی کے افسران پر پتھراؤ کیا, ان کو مارا. لیکن ان سب کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ کس نے موقع دیا مسلم نوجوانوں کو پتھراؤ کرنے کا؟ محترمہ روبیکا لیاقت نے ایک ویڈیو شیئر کر دیا کہ دیکھو یہ لوگ پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کو شعر بتا رہے ہیں, یہ تعریف کر رہے ہیں, کتنی شرم کی بات ہے. اب اس محترمہ نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے یہ تو لکھ دیا کہ شرم کی بات ہے کہ پولیس پر پتھراؤ کرنے کی تعریف کی جا رہی ہے, اس کو شعر کہا جا رہا ہے. لیکن اس محترمہ نے کبھی بھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ آخر رات کی تاریکی میں کیوں بلڈوزر کی کارروائی کی گئی, جب دلی ہائی کورٹ نے اگلی ڈیٹ طے کر دی تھی. پھر اگلی ڈیٹ کا انتظار ایم سی ڈی نے کیوں نہیں کیا؟ جب مسلمانوں نے سپریم کورٹ ابھی جانا تھا تو سپریم کورٹ جانے سے پہلے ہی کیوں توڑ دیا گیا؟ کیونکہ اصل اتھارٹی سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جانے کا موقع ہوتا ہے. لیکن 6 جنوری کو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد 7 جنوری کو ہی سپریم کورٹ جانا پوسیبل ہوتا ہے. لیکن 6 اور 7 جنوری کی رات میں ہی دلی پولیس کو وہاں پر لگا کر ایم سی ڈی نے 30 بلڈوزر کے ذریعے پورے علاقہ کو ملبہ میں تبدیل کر دیا. اس پر سوال کیوں نہیں, اس پر کوشچن کیوں نہیں, اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جائے گی؟ اور جب یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا پھر ایسی پترکاریتا کس کام کی کہ ہر معاملے میں صرف تنہا مسلمانوں کو ویلن بنا کر پیش کرو. اس ویڈیو میں اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. ملا ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیجئے اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجئے.